الدین الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز حاضرین، برادران اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی توفیق سے، اپنے انعام سے اور احسان سے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کے اس مہینے میں داخلہ نصیب فرمایا، اور اس کے ایک عشرے کو ہم مکمل طور سے گزار چکے ہیں، اور دوسرا عشرہ یہ ہم سے اور آپ سے تقریباً رخصت ہونے ہی والا ہے، اور عنقریب ہم رمضان مبارک کی ان سعادتوں، ان برکتوں اور ان فضیلتوں سے ہم کنار ہوتے ہوئے تیسرے عشرے میں داخل ہونے ہی والے ہیں۔ جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، مختصر سے اس وقت میں ان آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا یہ مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید مکہ کو بستیوں کی ماں ام القریٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس بستی میں، اس مبارک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں و رسولوں کا سردار، سید الانبیاء والرسل، سید ولد آدم، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر فوقیت اور برتری آپ کو اس لیے حاصل ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس رمضان مبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار اور تمام مہینوں پر اس کو فضیلت و برتری اور فوقیت اس لیے حاصل ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس ماہ مبارک میں قدر والی رات میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قدر والی رات کو فضیلت و برتری اس لیے حاصل ہے تمام راتوں پر کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی رات میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔
ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں، بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں، مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اور وہ بابرکت رات وہ شعبان والی، وہ فضیلت والی رات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی تعین و تحدید فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر وہ بابرکت رات، وہ یہ قدر والی رات ہے۔ ہم نے اس قدر والی رات میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات کو قدر کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں نزول فرماتے ہیں۔ اور اس قدر اتنی کثرت کی تعداد کثرت میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کثرت کی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو قدر والی رات کے نام سے موسوم کیا گیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں تمام مخلوقات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کی روزی روٹی، ان کی موت، کتنے دن وہ زندہ رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، نیک بخت ہوں گے کہ بدبخت ہوں گے، سارے اہم معاملات کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو قدر والی رات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ جبریل جو صرف نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوا کرتے تھے، بیٹی فاطمہ نے کہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، رخصت ہو گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جبریل کو خبر دو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، جبریل کو خبر دو کہ وہ اب کس کے قلب اطہر پہ اترے گا، کس کے قلب اطہر پہ وہ نازل ہوگا۔ تو وہ جبریل جو صرف نبیوں اور رسولوں پر اترا کرتا تھا، وہ مومنوں کی ہدایت کے لیے، مومنوں کی تسلی کے لیے، مومنوں کے دلوں کی شفا کے لیے اس قدر والی رات میں اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے، خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ اس رات کو پا لینے کے بعد جو اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی بخشش نہ کروا سکا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا اور اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، صحیح معنوں میں وہی محروم ہے، وہی قسمتوں کا مارا ہوا ہے۔ اور اس قدر والی رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر وترا، کہ اس قدر والی رات کو آخری عشرے کی راتوں میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں، طاق راتوں میں قدر والی رات کو تلاش کرنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور عادت مبارکہ تھی کہ جب اس آخری عشرے کے آنے کا وقت ہو جاتا اور آخری عشرے میں جب آپ داخل ہونے والے ہوتے تو صحابی کا قول ہے، فرماتے ہیں شد مئذرا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلًا، راتوں کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات مجھے قرآن کا دور کرتے تھے، میرے ساتھ وہ قرآن کا دور کرتے تھے، اور آخری سال رمضان مبارک کے مہینے میں آخری سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ مجھے قرآن سنایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات ہر سال رمضان مبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں آپ 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا، 20 دن آپ نے اعتکاف کیا،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کا یہ موقع اور وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت صحیحین کی فرماتی ہیں کہ اسر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان یعارضنی بالقرآن فی کل عام وانہ عارضنی العام مرتین ولا اراه الا حضور عجلی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رازدارانہ انداز میں مجھ سے یہ بات کہی کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے رمضان المبارک کی ہر رات ہر سال قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجھے سنایا کرتے تھے اور میں آپ پر قرآن پڑھ کر کے سنایا کرتا تھا۔ اور وَأَنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اور اس سال انہوں نے مجھے 2 مرتبہ میں نے ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا، میں نے ان کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وفات کا، میری موت کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صحیحین کی، وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ اور عادت مبارکہ تھی کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر و بھلائی کے معاملے میں سخی اور فیاض تھے۔ کوئی مانگنے والا، کوئی سائل آ جاتا تھا تو آپ اس کو کبھی منع نہیں کرتے تھے، اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے، اور خیر و بھلائی کے معاملے میں، دین کی باتوں کو، دین کی تعلیمات کو سکھلانے کے معاملے میں، لوگوں کو خیر کے کاموں میں ان کو پیش قدمی کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور لوگوں کو صدقات و خیرات دینے کے معاملے میں، ان کی مدد کرنے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت و فیاضی کا اور دریا دلی کا ثبوت دینے والے بن جاتے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان مبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ فَإِذَا يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کا پڑھ کر سناتے تھے، ان کے ساتھ آپ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ روایت کے یہ آخری الفاظ، اس پر غور کر لیجئے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، کان اجود بالخیر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں، صدقات و خیرات کو دینے کے معاملے میں، لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی کرنے کے معاملے میں، ان کی مدد کرنے کے معاملے میں، ان کو ہر طرح سے ان کو دینے کے معاملے میں سخی اور فیاض ہو جاتے تھے، دریا دلی کا ثبوت دینے والے بن جاتے تھے۔ من الریح المرسلہ، تیز ہواؤں سے بھی زیادہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم تھا کہ اس قدر آپ بڑھ جاتے تھے اپنی صفت میں کہ آپ کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں، جہاں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے معاملات میں، توبہ اور استغفار کے معاملات میں، قرآن کی تلاوت کرنے کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرنے میں بھی، لوگوں کو پیسہ وغیرہ دینے میں، ان کے اوپر صدقات و خیرات کرنے کے معاملے میں بھی آپ سخاوت اور فیاضی کا ثبوت دینے والے بن جاتے تھے۔ تو ہمیں رات کو رمضان مبارک کے اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرنے کی اللہ رب العالمین سے توفیق اور مدد طلب کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف لپکو، دوڑو، اور اس میں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھو، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں کسی آنکھ نے اس کی نعمتوں کو نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کی نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کی نعمتوں کے بارے میں کوئی خیال بھی گزرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک آخری حدیث میں بیان کر کے اپنے اس درس کو ختم کروں گا۔
فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ بالا خانے ہیں اونچے اونچے، جس کے اندرونی حصے کو باہر رہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور جس کے باہری حصے کو اس کے اندر رہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت کے بالا اونچے اونچے بالا خانے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا یہ تو نبیوں کا مقام ہوگا، یہ جنتوں میں یہ مقام و مرتبہ تو صرف نبیوں رسولوں کو ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائے، ان کی مدد کرے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو پے در پے روزے رکھے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے قیام کرے، تہجد پڑھے اور سلام کو عام کرے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے ان بالا خانوں کو تیار کر رکھا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس شاعر کے اس شعر کو میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ من یرید ملک الجنانی فلیدع عنہ التوانی، جو جنتوں کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے محرمات و منہیات سے اجتناب کرنے کے معاملے میں، دین پر کما کہو عمل کرنے کے معاملے میں، خیر و بلائی کے کاموں میں سبقت کرنے کے معاملے میں وہ سستی اور غفلت کو چھوڑ دے، سستی اور غفلت نہ پیدا کرے۔ جو جنتوں کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سستی اور غفلت کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے۔ انہی باتوں کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے حق کو کما کہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم اس ماہ مبارک کو اس کے جو ایام بچ چکے ہیں، جو بھی باقی ہیں، رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ، خیر و بلائی کے ساتھ، نیکی، خلوص، اخلاص اور تقوی کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب اس ماہ مبارک، یہ ماہ مبارک جب ہم سے رخصت ہونے لگے تو اس میں کی گئی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کے لیے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جو برسر روزگار ہے تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ رب العالمین جو تہی دامہ ہے تو رزق حلال کے دروازے ان پر کشادہ فرما دے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کے مطابق زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے ہماری سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔